بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آگے چلیے کہ عورت کے اللہ تعالیٰ نے 3 فرائض رکھے ہیں، اور وہ 3 فرائض کون سے ہیں؟ سب سے پہلا زوجیت، عورت بیوی ہے، اور بیوی ہونے کے اعتبار سے اس کے فرائض، دن کو بھی وہ ہر طرح سے اپنے خامن کے ساتھ تعاون کرتی ہے، اس کے فرما برداری کرتی ہے، اور یہ اس کے فرائض رات کو بھی ختم نہیں ہوتے، شوہر جب چاہے اس کو بلا لے۔ یہ عورت کا ایک ایسا فرض ہے جو کہ اس کی زندگی بھر اس کے ساتھ چلتا۔ دوسرا اس کا جو فرض ہے وہ ہے مادریت، عورت نے ماں بننا ہے، ہر عورت نے۔ اس کے ساتھ پریگننسی کے مسائل ہوں گے، 9 مہینے پیٹ میں بچہ جیسے عورت پالتی ہے۔ ایک شخص جو تھا اس کے بارے میں حضرت عمر کو پتہ چلا کہ وہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے۔ حضرت عمر نے اسے بلا لیا، اسے 5 کلو کا ایک وزن تھا، اس کو کہا اس کے پیٹ پہ باندھ دیا۔ 2-3 دن جب وہ باندھے رہا، ظاہر ہے وہ اسے بڑا مشکل لگتا تھا، وہ 5 سیر کا وزن جو تھا اس کے پیٹ پر بندھا ہوا ہے اور وہ اس کے ساتھ چل پھر رہا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے تو حضرت عمر نے اسے بلوایا، اس نے کہا تیری ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا، تو اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو یہ جو اس کو پیٹ میں رکھنا، اس کے بعد پھر اس کو جنم دینا۔ جب عورت جنم دیتی ہے تو ایک دفعہ موت کے دروازے سے ہو کر آتی ہے، یہ میرا خیال ہے ہر ماں کو پتہ ہوگا، ایک دفعہ موت کے دروازے کو چھو کر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، اس کو دودھ پلاتی ہے، اور یہ دودھ اس کا پلانا 2 سال تک ہوتا ہے، اور اس 2 سال میں عورت ہر وقت اپنے بچے کے ساتھ، اس کا دماغ اٹکا ہوتا ہے، نہ اسے دن کا پتہ ہوتا ہے نہ اسے رات کا پتہ ہوتا ہے، اسے صرف ایک ہی پتہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ سکون میں ہے، اور وہ سکون میں نہ ہو ماں سکون میں نہیں ہوتی۔ اور یہ تو صرف 2 سال ہیں جن میں بچے کو ماں کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد بھی میں آپ کو بتاؤں اگلے 7 سال ایسے ہیں کہ بچے کی پوری پرسنالٹی اس میں بن جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچے نے جو بننا ہوتا ہے اپنے زندگی کے پہلے 6 سالوں میں بن جاتا ہے۔ اللہ نے ماں کے ہاتھ میں بچہ دیا ہے، وہ جیسی چاہے اس کی تربیت کر لے، اور اس کے لیے یہ پہلے 6 سال بنیاد بنتے ہیں۔ بعد میں بچہ سیکھتا ہے، لیکن جو اس نے بچپن میں سیکھ لیا تھا نا، اس کی نسبت کم سیکھتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں ماں کی ذمہ داری ختم ہوتی نہیں ہے۔ ماں کی ذمہ داری جیسے بیوی ہونے کی ذمہ داری موت تک رہتی ہے، اسی طرح ماں کی ذمہ داری بھی عورت کے ساتھ موت تک چلتی ہے۔ آپ میں سے بہت سی خواتین ہوں گی جن میں کے بچے بڑے ہو چکے ہوں گے، لیکن کیا خیال ہے ذمہ داریاں ختم ہوگی؟ ذمہ داریوں کی نوعیت بدلتی ہے۔ میرے اب بچے جو ہیں ماشاءاللہ سب شادی شدہ، سب کے بچے ہیں، بلکہ بچوں کے بھی بچے ہیں، میں پڑھنانی بھی ہوں کچھ بچوں کے، 3 بچوں کی پڑھنانی بھی ہوں، لیکن میری ذمہ داریاں بچوں کی نہیں ختم ہوتی۔ مجھے آج بھی ہر بچہ میرے دل میں بستا ہے، میرے دماغ اس کے بارے میں میرا سوچتا ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں اتنی ہی بے چین ہو جاتی ہوں جتنی ایک 6 سال کے بچے کی ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے فطرت میں چیزیں رکھی۔ تو یہ دوسری ذمہ داری عورت کی جو کہ ساری عمر اس کے ساتھ رہتی ہے۔ تیسری ذمہ داری اللہ نے اس کی ڈالی تھی، حدیث میں آتا ہے المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا و ولدہ، عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے اور اس کے اولاد کی بھی نگران، اور اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ عورت گھر کی بھی نگران ہے، اولاد کی بھی نگران ہے۔ یہ جو گھر کی ذمہ داری ہے یہ بھی عورت کی فطرت میں ہے، یہ بھی عورت کی فطرت میں ہے۔ ایک عورت حکمران کیوں نہ بن جائے، اسے یہ تینوں جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس سے معافی نہیں ملتی۔ تو یہ جو عورت کی ذمہ داریاں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ایسی ہیں کہ جو اس کی فطرت میں ہیں اور جس کا اس نے لازماً ادا کرنا ہے۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا
كي ندعو إلى الله لننشر